علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تاجر لوگ خرید و فروخت کے وقت سچ بولیں، مال کے عیب کو، کھوٹے کھرے کو صحیح صحیح بیان کریں تو ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اگر وہ عیب کو چھپا لیں، اگر اس کے اندر کوئی فالٹ ہے، خرابی، اس کو چھپا لیں اور اپنی طرف سے جھوٹی اس کی تعریف کریں، جو چیز اس کے اندر نہیں ہے وہ بیان کریں، تو فرمایا کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس مال تو ہے، برکتیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس مال تو ہے لیکن برکات نہیں ہے۔ چند دن پہلے ابھی منگل کو میں کراچی سے آیا ہوں، تو کراچی میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پھر کچھ تفصیلات مجھے بتانے لگے کہ بجلی کے بل اتنے بڑھ گئے اور مہنگائی اتنی ہو گئی، اور پہلے کرایہ تھا میں جب 1974 میں یا 94 میں اتنے کرائے پہ تھا، پھر اتنے کا گھر لیا اور اب تو اتنے کروڑوں میں ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ وہ کچھ تفصیلات جیسے ہم سب جانتے ہیں وہ بتائی انہوں نے۔ اور میرے دادا یہ کہتے تھے، یعنی کہ میرے والد کے زمانے میں یہ چیز اتنے کی تھی، پھر میں نے 2 روپے کا گوشت بکرے کا کلو خریدا ہوا ہے اور اب اتنا ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو روٹین میں ہم سب اپنے یہاں معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں میں نے کہی، انہوں نے کہی، بات چل رہی تھی۔ تو میں نے ان سے 2 باتیں کہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے 1974 میں آپ کے گھر میں جو فیسلٹیز تھیں، آسانیاں تھیں، نعمتیں تھیں، وہ 1994 سے کم تھی یا 1994 میں زیادہ تھیں؟ کہا 94 میں زیادہ تھیں۔ آج 2024 ہے، وہ سستا زمانہ تھا، ساری آپ نے اس زمانے کی باتیں بتائی ہیں۔ آج اس مہنگے زمانے میں 2024 میں آپ کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس نعمتیں 1974 اور 94 سے کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ کہ ہر چیز زیادہ ہے، ہر نعمت زیادہ ہے، ہر چیز زیادہ ہے، ہر نعمت زیادہ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب میں یہی بھری ہوئی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، یہاں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی تاجر یہاں بیٹھے ہیں، جی آپ بتائیے آج سے 25 سال پہلے کی جو نعمتیں تھیں اور آج جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، کون سی زیادہ ہیں؟ 25 سال پہلے زیادہ تھی، آج زیادہ ہے؟ آج بہت زیادہ ہے۔ مجھے یاد ہے انارکلی میں ہماری دکان تھی، جب دادا آئے تھے 1947 میں، تو انارکلی میں دکان لی تھی، آج اس کا نام گفٹ سینٹر ہے، وہاں چچا بیٹھتے ہیں۔ 68164 موبائل ٹیلی فون نمبر تھا، 68164، نیچے دکان تھی اور سامنے بلڈنگ میں اوپر مکان تھا، رہتے تھے۔ ایک فون ہوتا تھا اور ہمارے ہاں دائیں بائیں گھروں سے لوگ آتے تھے، جی فون کرنا ہے، اور پھر ہمیں فون آتا کہ جی فلانے پڑوسی کو بلا دیجئے، تو امی ہمیں بھیجتی، جاؤ بھائی ان کا فون آیا ہے، یا تو کبھی ہولڈ کیا ہوا ہوتا، یا کیا ہوتا کہ وہ آئیں گے تو میں 5 منٹ بعد دوبارہ کال کروں گا، جی کسی کا فون آیا، جی فلانے پڑوسی کو بلا دیں، میں اتنی دیر بعد دوبارہ فون کروں گا۔ یہ ایک ٹائم طے ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے گھر میں انہوں نے آنا اتنے بجے اور لوگوں کی کالیں آنی، انہوں نے اٹینڈ کر لینی یا پیغام بھجوا دینا۔ تو ایک فون کئی کئی گھروں میں جا کے ہوتا تھا، اور وہ فون بھی جرمن، بڑا بھاری قسم کا ہوتا تھا، اس کا وزن بھی میرا خیال ہے کم سے کم 3 کلو ورنہ اس سے زیادہ تھا، کالے رنگ کا۔ اور آج بچے کے ہاتھ میں اپنی اپنی ڈیوائس کوئی ہے، فون بھی ہے، اگر فون نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیوائس تو ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ان میں سے پوچھ لیں، کوئی نہ کوئی ڈیوائس ان کے پاس ہے، نہیں تو اماں کے پاس الگ فون، ابا کے پاس الگ فون، دادا کے پاس الگ، دادی کے پاس الگ۔ ایسا کبھی غربت کے زمانے میں ہوا؟ غور کر لیں، اپنی زکوٰۃ کا نصاب چیک کر لیں۔ جو تاجر بیٹھے ہیں 10 سال پہلے جو زکوٰۃ دیتے تھے، ٹوٹل ویلیو کیا تھی؟ 20 سال پہلے کیا تھی؟ 40 سال پہلے کیا تھی؟ آج کیا ہے؟ ہر طرف نعمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ناشکری یہ نہیں ختم ہو رہی، ناشکری یہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بات شروع یہ کہاں ہوتی ہے؟ پوائنٹ آتا برکت کے اوپر۔ پہلے وقت میں برکتیں تھیں، اب نعمتیں تو زیادہ آ گئی ہیں، برکتیں کم ہو گئی ہیں، سکون نہیں رہا۔ اصل میں جو ہم بیان کرتے ہیں نا مہنگائی اور یہ معاملات، تو اس کا تو میں نے کھل کے آپ کو جواب دے دیا۔ ایک وہ گواہی، ایک ہمارے صاحب کی گواہی یہاں آ گئی، اور بھی اگر کسی سے پوچھوں گا تقریباً 99.9% یہی جواب ہوگا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ ہماری نیتیں بدل گئیں،
ہماری اخلاق اور اقدار ہم نے چھوڑ دی تو برکتیں ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا ہے۔ ان برکتوں کو اور سکون کو واپس لانے کے لیے یہ چند اعمال ہیں جو تاجر اپنائیں گے تو دوبارہ سکون آ جائے گا۔